السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 12ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ارسلان کو آج پہلی مرتبہ ملک صاحب نے خود نازنین کو لانے کی فرمائش کی تھی، اور وہ ملک صاحب کی خواہش کے احترام میں ہی اس کے کوٹھے کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی شام نہیں ڈلی تھی جب وہ نازنین کے دروازے پر موجود تھا۔ ارسلان کی شکل پر نظر پڑتے ہی مختارہ بیگم کے لانتی چہرے پر رونق سی آ گئی۔ وہ اس طرح بے قراری سے اس کی طرف بڑھی جیسے ارسلان بہت مدت بعد اچانک اس طرف آ گیا ہو۔ کہاں رہے بیٹا اتنے دن؟ نازنین تو تمہارے بغیر اداس ہو جاتی ہے۔ کل سے ضد کر رہی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو تمہیں لے کر آؤں۔ اس روز کے بعد سے ایسے غائب ہوئے کہ کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ بی بی تمہارے لیے ہی کام کر رہا تھا، شکر کرو ملک صاحب قابو آ گئے، ورنہ تمہیں کیا پتا وہاں کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ تمہاری رشتہ دار شریفہ بائی ملک صاحب کے گھر جانے کہاں سے پہنچ گئی۔ وہ تو شکر کرو ملک صاحب کو میری اجازت کے بغیر کوئی مل نہیں سکتا، ورنہ شریفہ نے تمہارا پتہ کٹوا دیا تھا۔ تمہیں تو علم ہے اس کی تینوں بیٹیوں کا، ایک تو آج کل 6 فلموں میں آ رہی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ میں نے بھی وہ سلوک کیا، کیا یاد کرے گی سالی۔ چوکیدار سے کہہ دیا کہ دھکے مار کر نکال دو، اور آئندہ نظر آئے تو ٹانگیں توڑ دینا۔ نائکا کی اس نے مختارہ بائی پر پہلا حملہ ہی ایسا جان لیوا کیا کہ اسے ہاتھوں پیروں کی پڑ گئی۔ ہائے ہائے، یہ چھنال کمبخت وہاں بھی جا مری، اسے مولا اٹھائے، جانے کس برے وقت ہی پیدائش کمبخت۔ اے بیٹا، سارا بازار اس کے کرتوت جانتا ہے، لعنت ہو اللہ ماری پر، جانے یہ خان کی کہاں سے آن مری تھی ہمارے قبیلے میں۔ مختارہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ تم گھبراؤ نہیں بی بی، میں جو ہوں وہاں، اگر قدم بھی رکھنے دیا تو ارسلان نام نہیں میرا، ایسی کئی دیکھی ہیں میں نے۔ بی بی تمہیں راز کی بات بتاؤں کہ اگلے الیکشن کے بعد ملک صاحب کو صوبہ کی سب سے اہم وزارت ملنے والی ہے۔ سودا ہو چکا ہے بی بی، ملک صاحب چاہیں تو ابھی کوئی سی وزارت لے لیں، لیکن وہ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ الیکشن کے بعد دیکھنا تمہارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر مختارہ بی بی کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ وہ ارسلان پر صدقے واری ہو رہی تھی۔ آج ذرا نازنین کو تیار کر دینا، ملک صاحب کے منہ سے میں نے خود فرمائش کروائی ہے۔ نازنین کی، اور ہاں اسے سمجھا دینا کہ سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ بہو ارسلان، تو بے فکر ہو جا، ہماری طرف سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، بس تو ہمارا خیال رکھ دے، ہم تو تیرے نوکر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ نازنین کے کمرے میں داد عیش دے رہا تھا۔ مختارہ بائی نے آج اپنی گرہ سے سارا خرچہ اٹھایا تھا اور اس کے لیے خاص طور سے وسکی منگوائی تھی۔ رات گئے تک ماں بیٹی اس کی خاطر مدارت میں مصروف رہیں۔ مختارہ بائی نے سرے شام ہی استادوں سے کہہ دیا تھا کہ آج کوٹھا نہیں سجے گا، آج بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ استاد بیچارے بچی کی جان کو روتے صبر شکر کر کے واپس چلے گئے۔ مختارہ نے جاتے ہوئے تھوڑے تھوڑے پیسے ان کو خرچ کے لیے دے دیے تھے۔ نازنین اب تیار ہو رہی تھی اور مختارہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں ارسلان موجود تھا۔ اس نے شریفہ کا پتہ مختارہ کے سامنے پھینک کر لوہا گرم کر دیا تھا۔ اب اس پر ایک ہی ضرب لگانے کی ضرورت تھی۔ میں سوچتا ہوں بی بی کہ آج شریفہ آئی ہے، کل کوئی اور سالی نہ چلی آئے۔ ملک صاحب تو عیش طبیعت کے مالک ہیں، آخر میں کب تک ان بلاؤں کو روکتا رہوں گا۔ اس بیماری کا کوئی مستقل علاج ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ مختارہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی صوفے سے اٹھ کر اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ تو خود اس غم میں غلطاں تھی کہ شریفہ اگر کبھی براہ راست ملک صاحب سے ٹکرا گئی تو اس بازار میں بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ شریفہ کی 2 لڑکیاں تو ابھی تک کالج میں پڑھ رہی تھیں، وہ تو اور بھی بہت سے گن جانتی ہوں گی۔ بیٹا مولا تجھے خوش رکھے، جلدی سے بتا، اس نے بے چینی سے کہا۔ بی بی میرے پاس ایک بہت بڑی آفر ہے، اگر تم ذرا ہوشیاری سے کام لو تو ایک رات میں 5 لاکھ روپے کی مالک بن جاؤ گی۔ 5 لاکھ کا ذکر سنتے ہی مختارہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا تھا۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا اور وہ بار بار پپولے منہ میں زبان پھیر رہی تھی۔ میں حاضر ہوں بیٹا، اس نے بے ساختہ کہا، پہلے غور سے سن لو، اگر میری بات کی سمجھ آ جائے تو ایڈوانس تمہیں کل پہنچ جائے گا۔ تم ان سیاسی لوگوں کو تو جانتی ہی ہو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔
ملک صاحب کی مخالف پارٹی کے ایک بڑے عہدیدار نے مجھے آفر کی ہے کہ اگر میں ملک صاحب کی کچھ خاص قسم کی تصویریں بنوا دوں تو وہ ان تصویروں کا 5 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے کچھ زیادہ لالچ نہیں، بس 1 لاکھ مجھے دے دینا، باقی تمہارا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ کوئی معمولی آدمی ہے، مرکزی حکومت کا وزیر ہے۔ اب نام اس کا کیا لوں؟ ملک صاحب جیسے تو اس کے دروازے کے باہر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ بی بی ذرا ہمت کر لو، ساری زندگی کی روٹیاں ہیں، عیش کرو گی عیش، وارے نیارے ہو جائیں گے تمہارے۔ اس نے مختارہ کی تمام دکھتی رگیں ایک ایک کر کے ایسی خوبصورتی سے دبائیں کہ مچھلی کی طرح اس کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ مختارہ کو اس نے ایسے ایسے پینترے دیے کہ اس جیسی گھاگ کنجری کے لیے فرار کی کوئی راہ ہی باقی نہ بچی۔ اس نے مختارہ کو سمجھایا کہ ملک صاحب شراب کے نشے میں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، انہیں اپنے تن بتن کا ہوش نہیں رہتا۔ اس کیفیت کا کچھ اندازہ مختارہ کو بھی ملک صاحب کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں ہو گیا تھا۔ اس نے مختارہ سے کہا تھا کہ نازنین نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ ملک صاحب کو معمول سے کچھ زیادہ شراب پلا دے، جس کے بعد ایک ماہر فوٹوگرافر اس چالاکی سے کام کرے گا کہ کسی کے فرشتوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہو سکے گی۔ اس نے مختارہ بائی کو خاص طور سے کہا تھا کہ تصویروں میں نازنین اول تو نظر نہیں آئے گی، اگر کہیں نظر آ بھی گئی تو پوز ایسا ہوگا کہ جسے پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ بی بی تصویریں سب سے پہلے تمہارے پاس آئیں گی، اگر تمہیں کوئی شک ہو تو تم وہ تصویریں ضائع کر دینا جو پسند نہ ہوں۔ جو تصویر تم چاہو گی وہی ہم اس شخص کو دیں گے۔ اگر تم چاہو کہ تمہارا یا نازنین کا ملک صاحب کے مخالف لیڈر کو علم نہ ہو سکے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر تم ملنا چاہو تو تمہاری مرضی، ویسے میرا مشورہ ہے کہ ابھی ملاقات نہ کرو، پہلے رقم لے لیں، کوئی کوٹھی وغیرہ خرید لو، جب نئی حکومت بنے تو پھر ہم اس سے بھی کام نکلواتے رہیں گے۔ مختارہ کی ساری چالاکی ہوشیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ ارسلان کی چکنی چپڑی باتوں کی دلدل میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ ارسلان نے اپنا کیس ایسی چالاکی سے پیش کیا تھا کہ طوائف کے لیے کوئی سوال کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے بہو ارسلان، لیکن پیسے کب ملیں گے؟ اس کی رال بالآخر ٹپک پڑی۔ پہلے کچھ ایڈوانس مل جائے گا، اس کے بعد کام مکمل ہونے پر باقی رقم۔ اس نے مختارہ بائی کے نزدیک منہ لے جا کر سرگوشی کی۔ دیکھ لینا بیٹا، کہیں تم فکر نہ کرو بی بی، جب تک میں ہوں تمہارا کوئی بال بکا نہیں ہو سکتا۔ اس نے طوائف کو مطمئن کرنے کے لیے اس کی بات درمیان ہی سے کاٹتے ہوئے کہا، کام کب کرنا ہے؟ اگر تم چاہو تو آج ہی کر لیں، لیکن میرے خیال سے آج مناسب نہیں، کیونکہ ابھی نازنین کو ہم نے مکمل اعتماد میں نہیں لیا اور اب وقت بھی روانگی کا ہو گیا ہے، کچھ اور معاملات بھی کرنا ہے۔ لیکن تم مطمئن رہو، میں 4-5 روز بعد ہی ملک صاحب سے نازنین کی فرمائش کرواؤں گا۔ بس اسے یہ سمجھا دینا کہ آج ذرا شکار کو اچھی طرح رام کر لے، تاکہ اگلی مرتبہ اس پر چھری چلانے میں دقت پیش نہ آئے۔ ارسلان کی اس بات پر دونوں مسکرا دیے، دونوں اب بے ساختہ قہقہے لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نازنین اس کی گاڑی میں بنی ٹھنی ملک صاحب کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ ارسلان کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ انسپیکٹر اکرم، جس نے آج صبح ہی سے یہاں ڈیرے ڈال رکھے تھے، اسے مختارہ بائی کے کوٹھے پر جاتے دیکھ چکا تھا اور پھر نازنین کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جاتے دیکھ چکا تھا۔ ہنگامی صورتحال کے لیے بازار کے باہر سڑک پر کھڑی کار تک وہ موٹر سائیکل اڑاتا ہوا پہنچا تھا۔ اپنی موٹر سائیکل اس نے وہیں پھینکی اور اب وہ کار میں اونگتے ڈرائیور کو بیدار کر کے سفید رنگ کی کار کے تعاقب کا حکم دے رہا تھا، جس میں ارسلان اور نازنین محو سفر تھے۔ سفید کار جلد ہی انہیں بازار سے اس سڑک کی طرف آتی دکھائی دی۔ ڈرائیور اپنے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اتنی مہارت سے تعاقب کیا کہ رنگ رلیوں میں مست کار چلاتے ارسلان اور نازنین کو احساس ہی نہ ہونے دیا۔ تعاقب کا خاتمہ ملک صاحب کی کوٹھی پر ہوا تو انسپیکٹر اکرم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مارا اس کے منہ سے نکلا۔ ڈرائیور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اکرم نے کھسیانی سی ہنسی ہنس کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بس اب مجھے اپنی موٹر سائیکل لینی ہے اور تمہاری چھٹی، اس نے ڈرائیور کو ہدایت کی۔ ارسلان کی خدمت نے ملک صاحب کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ عورتوں کے رسیا تھے اور زندگی بھر انہوں نے عورتوں کو کھلونا سمجھ کر ان سے دل بہلایا تھا، لیکن اس طوائف ذاتی نے ملک صاحب کو ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی ایسی
طرح دار عورت نہیں دیکھی تھی۔ ناظرین کے ساتھ ساتھ انہوں نے ارسلان پر بھی انعام و اکرام کی بارش شروع کر دی تھی۔ صبح جب وہ ناظرین کو سورج نکلنے سے پہلے اس کے کوٹھے تک چھوڑ کر گیا تو مختارہ اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس نے زبردستی ارسلان کو وہاں ٹھہرا لیا اور دوپہر تک وہ یہیں لمبی تان کر سوتا رہا۔ دوپہر کو اس کی آنکھ کھلی تو مختارہ بائی نوکرانیوں کی طرح اس کے سرہانے چائے لے کر کھڑی تھی۔ پیروں کی طرح پوچھنے لگی تھی، بی بی تمہاری قسمت کھلنے والی ہے، دونوں طرف سے راج کرو گی، ملک صاحب تو تمہارے غلام ہوں گے ہی، مرکز والے بھی تمہارے قابو آ جائیں گے۔ اس نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیٹا، مولا تجھے خوش رکھے، بس یہ رقم مل جائے تو میں بھی بازار پر لعنت بھیج کر بیٹی کو کسی شریف آبادی میں لے کر بیٹھ جاؤں۔ ہم نے زیادہ لالچ کیا کرنا ہے، وہی ہفتے میں ایک آدھ گاہک بھی آ جائے کرے تو کافی ہوگا۔ بی بی، اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ مختارہ بائی کو لالچ و ہوس کے نئے جہان کی سیر کراتا جب واپس پہنچا تو نجمہ بیگم بے چینی سے اس کے منتظر تھی۔ اتنی دیر؟ اس نے شکایت کے لہجے میں کہا۔ آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گی، اس نے نجمہ بیگم کے سامنے ایک صوفے پر ڈیر ہوتے ہوئے کہا۔ مختارہ بائی تیار ہے؟ وہ تو آج رات ہی تیار ہو گئی تھی، لیکن میں نے سوچا ہنگامی طور پر کہیں کام ہی نہ بگڑ جائے، یوں بھی گرم گرم دودھ سے منہ جلانا ٹھیک نہیں۔ ویل ڈن۔ نجمہ بیگم نے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے دبایا۔ شاباش، جیسے ہی یہ کام مکمل ہوا میں بھی تمہیں ایسا سرپرائز دوں گی کہ خوش ہو جاؤ گے۔ اچھا چلو ابھی صحیح، جب تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تو میں تمہیں کیوں نہ دوں؟ ارسلان، اس کام کے مکمل ہوتے ہی تم یورپ کا تفریحی دورہ کرو گے۔ ارسلان کو اس نے واقعی بڑی زبردست خوشخبری سنائی تھی۔ اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ دنیا کے اس طلسم ہوشربا کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکے گا۔ تھینک یو، اور تمہارا پاسپورٹ بھی تیار ہو کر آ گیا ہے، وکیل صاحب صبح دفتر جاتے ہوئے دے گئے تھے۔ اس نے نزدیکی میز پر رکھا اس کا پاسپورٹ ارسلان کو پکڑا دیا۔ اس پاسپورٹ کے اندراج کے مطابق وہ بزنس مین تھا اور نجمہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ ایک انٹرنیشنل فرم جس کی ڈائریکٹر وہ بھی ہیں اور جس کے دفاتر نیو یارک، لندن اور ایمسٹرڈیم میں قائم ہیں، وہ اس فرم کی پاکستانی شاخ کا مینیجر تھا۔ میں خواہ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتی، لیکن مغربی سفارت خانے ہمارے سچ کو قبول نہیں کرتے۔ انہیں ایسا سچ پسند ہے جو جھوٹ کے خوبصورت لبادے میں ملفوف کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ مثلاً اگر تم براہ راست امریکہ کی سیر کا ویزا طلب کرو گے تو وہ لوگ تمہیں کبھی ویزا نہیں دیں گے، حالانکہ تمہارے دماغ میں دور دور تک امریکہ میں غیر قانونی طور سے بس جانے کا کوئی منصوبہ نہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر تم ان کی مرضی کی سچی جھوٹی دستاویز ساتھ ان کے سامنے پیش کر دو تو وہ بڑی خوشی سے تمہیں ویزا دے دیں گے، لیکن یہ مجبوری بھی ایک دو مرتبہ ہی ہوتی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، اس لیے تمہاری موجودہ شناخت قائم کرنی پڑی۔ ارسلان، اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ تیسری دنیا کے تمام ممالک کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ان ماسٹرز کو دیکھنا ضروری ہے جن کی یہ ممالک کٹ پتلیاں ہیں۔ انسان کو وسعت نظر عطا ہوتی ہے، دل و دماغ میں کشادگی آتی ہے، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری بین الاقوامی دنیا میں کیا حیثیت ہے۔ میں تمہیں لاکھ بتاتی اور پڑھاتی رہوں کہ مغربی دنیا ایسی ہے ویسی ہے، لیکن جب تک تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ نہ دیکھ لو کچھ جان نہیں پاؤ گے۔ یوں بھی یاد رکھنا، مشاہدے اور تجربے کے نعم البدل کچھ نہیں۔ پہلی مرتبہ میں جان بوجھ کر تمہیں اکیلے بھیج رہی ہوں، لیکن مطمئن رہنا تم وہاں خود کو اکیلا کبھی محسوس نہیں کرو گے، وہاں ہر جگہ تمہارے میزبان موجود ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں تم میں خود اعتمادی آ جائے، یوں بھی تم نوجوان ہو، ممکن ہے میری موجودگی میں کوئی شرم محسوس کرو۔ آئندہ سے ہم دونوں اکٹھے ہی سفر کیا کریں گے۔ نجمہ بیگم نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا اور اس نے نجمہ کی باتوں کو سچ جان لیا۔ اس نے آج ہی ارسلان کو 10-15 پاسپورٹ سائز تصاویر بنانے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ اس کے کچھ پیپرز اور شناختی کارڈز متعلقہ بزنس سے متعلق تیار کرنے تھے۔ کچھ تصاویر یورپ میں اس کے میزبانوں تک پہنچانی تھی۔ ارسلان تصاویر بنوانے چلا گیا۔ انسپیکٹر اکرم نے جب کل رات کی کارگزاری پیش کی تو چودھری غلام رسول کا جی چاہا کہ اٹھ کر اس کا منہ چوم لے۔ اس نے واقعی ایسا کارنامہ انجام دیا تھا کہ چودھری صاحب نے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب وہ کم از کم اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ اس وفاقی شخصیت کو جس نے ان سے خصوصی رابطہ قائم کیا تھا ملاقات کر کے اپنی کارگزاری پیش کریں،
اور سرکار دربار سے انعام کے طلبگار ہوں۔ اکرم، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اس کا پھل تمہیں اگلی دنیا میں نہیں اسی دنیا میں ملے گا۔ میں چودھری غلام رسول خدا کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اپنی جان لڑا دوں گا، لیکن ایک وعدہ تم نے بھی مجھ سے کرنا ہے۔ چودھری غلام رسول نے کہا۔ حکم جناب، جو کچھ ہم فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لکھ دیں گے آن دی ریکارڈ وہی ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی آف دی ریکارڈ ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان ایک راز ہے۔ میں تمہیں آج بتا رہا ہوں کہ اس معاملے میں وفاق کے کچھ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ ان کی خواہش ہے۔ انسپیکٹر اکرم کے لیے یہ کافی چونکا دینے والی یا سنسنی خیز خبر نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سرکاری ایجنسیاں سرکار کی زیادہ اور ملک کی کم خادم ہیں۔ اگر کسی نے ایمانداری سے سروسز رولز پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کی تو اسے تیسرے درجے کا کارندہ بننا پڑتا ہے۔ یہاں ترقی اور منصب کے دروازے صرف ان پر کھلتے ہیں جو حالات کے نبض شناس ہوں اور جنہیں خدمت کے فن میں کمال حاصل ہو۔ اس نے دیکھا تھا کہ یہاں آج کے ڈائریکٹر نئی حکومت آنے پر مجرموں کی طرح تفتیش کاٹ رہے ہوتے ہیں اور بامشکل غیر ممالک میں جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو حکم جناب، اس نے بڑے ہی اطاعت گزار لہجے میں کہا۔ اگر جناب میری ایبراڈ غیر ملک پوسٹنگ کے لیے سفارش کریں تو جناب میرے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ میں نے کہا نا اکرم صاحب کہ میں اپنے وعدے کا پابند ہوں، مجھے بھی جناب حکم کا پابند ہی پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب تم معمول کا کام کرو گے، اس کیس کو ختم ہی سمجھو۔ اگر مناسب ہوا تو میں خود ہی تمہیں اگلی ہدایات دوں گا۔ اوکے سر۔ اس نے ایڑیاں بجائیں اور باہر آ گیا۔ چودھری غلام رسول نے آخری داؤ خود کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اب خود ارسلان سے ملنے جا رہا تھا۔ ابھی تک اکرم کو بھی اس نے علم نہیں ہونے دیا تھا کہ ارسلان سے اس کا براہ راست رابطہ ہے۔ دوسرے روز صبح ہی اس نے ارسلان کو فون کر کے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی اور اسے ملاقات کی جگہ بھی بتا دی تھی۔ دوپہر تک دونوں وہیں پہنچ چکے تھے۔ چودھری غلام رسول نے ساری زندگی پولیس سروس میں گزاری تھی، لیکن اس وقت وہ اپنا پلسانہ انداز ایک طرف رکھ کے بڑی عاجزانہ گفتگو کر رہا تھا۔ مختارہ بائی اور اس کی بیٹی کا ملک صاحب سے کیا تعلق ہے؟ اس نے ادھر ادھر کی دو چار باتیں کرنے کے بعد براہ راست مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ اچانک سوال نے ایک لمحے کے لیے تو ارسلان کو گڑبڑا کر ہی رکھ دیا، لیکن اب وہ بڑا کامیاب اداکار بن چکا تھا اور اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے رکھنے پر تو اسے کمال حاصل ہو گیا تھا۔ ایک طوائف کا کسی سیاسی تماشبین سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس نے چودھری کے سوال کا جواب بھی سوالیہ انداز میں دیا تھا۔ تم تو وہاں آتے جاتے رہتے ہو۔ ہاں، پہلے کسی اور کی ڈیوٹی تھی، اب میری ہے۔ جب ملک صاحب حکم دیں گے اسے جا کر لے آتا ہوں، اس کی داشتہ ہے اور کیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اختر کا جانا بھی یہاں رہتا تھا؟ چودھری نے یہ سوال اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ چودھری صاحب، اختر کوئی بہت اچھا لڑکا نہیں تھا۔ میں بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ دلال قسم کا آدمی ہے۔ اس کا کام ملک صاحب کے لیے نئی سے نئی عورتوں کی تلاش اور انہیں ملک صاحب کی خوابگاہ تک پہنچانا ہی تھا۔ جب سے وہ غائب ہوا ہے یہ ڈیوٹی بعد النخواستہ مجھے دینی پڑتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں میں بھی کوئی ایسا سادھو سانت نہیں ہوں، نہ ہی وہ میری کوئی عزیزہ ہے، اس لیے موقع ملنے پر خود بھی داؤ لگا لیتا ہوں۔ پھر مفت کی مرغی کون چھوڑتا ہے؟ جناب، اس نے چودھری کو بظاہر اس انداز سے جواب دیا کہ اگر اس کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی غلط خیال ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ او یار، کس چکر میں پڑ گئے؟ بھائی ہم نے کب منع کیا ہے؟ کرو موجیں، ملک صاحب کا مال ہے، بس ہمیں تو اپنے کام سے مطلب ہے۔ اچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ عورت اختر کے اچانک غائب ہو جانے پر کچھ روشنی ڈال سکے گی؟ اس مرتبہ اس سوال نے پھر ارسلان کو چونکا کر رکھ دیا۔ اس نے سوچا اگر یہ لوگ پہلے ہی نازنین کے کوٹھے پر پہنچ گئے تو وہ شاید خوفزدہ ہو کر ملک صاحب کی تصاویر بنوانے سے انکار کر دے۔ اس کے علاوہ اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ مختارہ بائی کو بھی اختر کے متعلق اتنا ہی علم تھا جتنا ارسلان کو۔ وہ بھی انٹیلیجنس والوں کو یہی کچھ بتاتی جو ارسلان بتا رہا تھا۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ تو اسے بھی کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بزنس کے حوالے سے ہی شاید کچھ بتا سکے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اختر نے اسے اعتماد میں لیا ہو۔ بہرحال میں اس سلسلے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بہرحال تم ذرا اس نازنین کو خریدنا، شاید کوئی کام کی بات نکل ہی آئے۔ میری طرف سے تو آپ مطمئن ہو جائیں، ہم تو جناب کے خادم ہیں، یاروں کے یار ہیں۔
آپ سے کہہ دیا کہ میری آپ کی دوستی پکی، تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تم اسے ذرا ٹٹولو، اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نکل آئے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم خود کچھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا آپ کو یقین دلا دوں کہ اگر وہ کچھ جانتی ہے تو مجھ سے چھپا نہیں سکتی۔ میں اب اسے کچھ جاننے لگا ہوں۔ ارسلان نے بے شرموں کی طرح ایک آنکھ دبائی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بات ہے، میرا خیال ہے تم بہتر مشورہ دے سکو گے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ملک نے انہیں مروا ڈالا ہو، یا پھر وہ دونوں کہیں پولیس مقابلے میں مارے گئے ہوں؟ کیونکہ ہمارے ایک سب آفس نے 2 گمنام لاشوں کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ چودھری نے آخری بات بالکل لاشعوری طور پر اور محض بات برائے بات کے انداز میں کی تھی، لیکن اس نے ارسلان کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ لیا تھا۔ پھر جلد ہی ارسلان نارمل ہو گیا۔ کچھ بھی ممکن ہے جناب، کچھ بھی ممکن ہے۔ آپ اس آدمی کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ دونوں اس کے انتہائی خاص آدمی تھے۔ مجھے تو ان کی موجودگی میں ملک صاحب نے کبھی زیادہ منہ لگانا پسند ہی نہیں کیا۔ یوں بھی ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی نوجوان کو ملک کے نزدیک نہ پھٹکنے دیں۔ شاید اسی طرح وہ اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے انہیں کسی دشمن نے مروا کر غائب کر دیا ہو۔ بندے تو وارداتیہ قسم کے تھے، چوری ڈاکہ تو ان کے معمول تھے۔ ہمارا لڑائی جھگڑے سے واسطہ رہتا ہے، لیکن یہ مجرمانہ قسم کے کاموں سے تو میں کوسوں دور بھاگتا ہوں۔ جب اس کے بغیر ہی کام چل رہا ہے تو ضرورت کیا ہے کچھ کرنے کی؟ چودھری غلام رسول کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ اس نے وفاقی شخصیت کو پیش کرنے کے لیے مکمل کیس تیار کر لیا تھا۔ اب اس نے پچھلے 2-3 ماہ میں نزدیکی پولیس اسٹیشنوں سے تمام لاوارث لاشوں کا ریکارڈ منگوانا تھا۔ اس کام میں اکرم سے زیادہ اس کی مدد کون کر سکتا تھا؟ اکرم کے ذریعے اس نے آدھی جنگ جیت لی تھی، اور اب وہ آخری حملہ کرنے جا رہا تھا۔ یہاں سے رخصت ہو کر جب وہ دفتر پہنچا تو اکرم چھٹی لے کر جانے والا تھا، لیکن چودھری صاحب نے اسے نئے احکامات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے اپنے سیکشن کے تمام ملازمین کی ڈیوٹی اس کام پر لگا دی تھی۔ چودھری صاحب نے اندازے سے گرد و نواح کے 15-20 تھانے مارک کیے تھے۔ وہ چونکہ خود پولیس ڈپارٹمنٹ سے آیا تھا، ایک ایڈوانٹیج بھی اسے حاصل تھی کہ ان میں بہت سے تھانوں میں اس کے سابقہ ماتحت ہی انچارج لگے ہوئے تھے، اور اپنے دیرینہ تعلقات کی بنا پر وہ ان سے بہتر کام لے سکتا تھا۔ 2-3 دن کی اس ایکسرسائز سے ہی چودھری صاحب کو گوہر مقصود ہاتھ لگ گیا تھا، اور ایک مسافاتی تھانے سے انہیں ڈاکے کی مکمل تفصیلات اور وہ گمنام ڈاکوؤں کی لاشوں کی رپورٹ مل گئی۔ مردہ لاشوں کی تصاویریں اس نے ریکارڈ سے حاصل کر لی تھیں، اور اب وہ اس کا موازنہ اغوا کنندگان کی تصویروں سے کر رہا تھا۔ یہ تصویریں بہت عرصے پہلے انٹیلیجنس نے حاصل کر لی تھیں۔ چودھری غلام رسول کو اس انکشاف نے بکھلا کر رکھ دیا تھا کہ مرنے والوں کی شکلیں ہو بہو ان دونوں سے ملتی تھیں۔ اتنی عظیم کامیابی کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، بدن پر لرزہ طاری تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کیس حل کیے ہیں، لیکن یہ کامیابی اس کی تقدیر کا رخ موڑنے کے لیے کافی تھی۔ اب وہ بے قراری سے وفاقی شخصیت کے غیر ملکی دورے سے واپسی کا منتظر تھا، جس کے سامنے اس نے اپنی کارکردگی بیان کرنی تھی۔ یہ وفاقی شخصیت 1 ہفتے کے غیر ملکی دورے پر گئی ہوئی تھی، اور چودھری غلام رسول اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ وہ ایک ایک پل گن گن کر گزار رہا تھا۔ ملک نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں جب سے اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اس مرتبہ صوبائی لیگ میں اس کے ہاتھ سے دھڑے نے اسے صوبائی کی بجائے صرف مرکزی اسمبلی کا ٹکٹ دلانے کی سازش شروع کر دی ہے، تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے اندازہ لگا لیا یہ لوگ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اگر اس مرتبہ بھی ملک صاحب منتخب ہو کر صوبائی اسمبلی میں آ گئے اور یہاں صوبائی لیگ کی حکومت بن گئی، تو نہ صرف وہ خود وزارت حاصل کر لیں گے، بلکہ کم از کم 2 اور اہم ترین پورٹ فولیو بھی اپنے گروپ کے لوگوں کو دلائیں گے۔ اس طرح صوبے کی سیاست پر عملاً ان کو کمانڈ حاصل ہو جائے گی، اور وزیر اعلیٰ بھی ان کا محتاج ہو کر رہ جائے گا۔ اس صورتحال کا علاج ان کے ہاستوں کے پاس یہی تھا کہ پارٹی کی مرکزی کمان کو ایسا چکر دیا جائے کہ وہ ملک صاحب کو صوبائی حلقے سے ٹکٹ ہی جاری نہ کریں۔ مخالفین کے اس گروپ کے اجلاس کی مکمل رپورٹ ملک کو مل چکی تھی، اور وہ اس سازش کو پنپنے کا موقع دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی اہمیت منوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور آج کا اجلاس جو اس نے طلب کیا تھا وہ اسی سلسلے کی
کڑی تھی۔ ارسلان اور اس کی تنظیم کے 4-5 اہم ترین ممبر اس وقت ملک صاحب کے ساتھ بڑی اہم میٹنگ کر رہے تھے۔ کل سے جلوسوں کا آغاز کر دو اور یہ سلسلہ دونوں کی برآمدگی تک جاری رہنا چاہیے۔ آج اخبارات کو بیان جاری کر دو اور کل صبح 9 بجے تمام لڑکوں کو مال روڈ پر جمع کر لو۔ یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ کمال ہے، میں اگر اتنے روز سے چپ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں۔ مجھ سے آپ دونوں کے لواحقین کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ آخر کب تک انہیں جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں؟ اگر سارے ملک کی سیکیورٹی ایجنسیاں اور اس صوبے کی پولیس 2 بے گناہ نوجوانوں کا اتا پتہ نہیں لگا سکتی تو پھر جائے جہنم میں۔ اب اسٹوڈنٹس خود ہی اپنے ساتھیوں کا پتہ لگا لیں گے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، کل اپنی طاقت کا پورا مظاہرہ کرنا۔ پولیس کو دیکھ کر دم دبا کر بھاگنا نہیں، مقابلہ کرنا ہے مقابلہ۔ ان کو اپنی طاقت کا احساس دلاؤ۔ یہ سالے طاقت کی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان ہی نہیں سمجھتے۔ اور ہاں، میں تمہارے پیچھے دیوار کی طرح کھڑا ہوں، لیکن میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ الیکشن کسی بھی وقت اناؤنس ہو سکتا ہے اور پارٹی اس وقت کسی ٹینشن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا کریں، کل کو اگر ہماری حکومت نہ رہی تو ہم کہاں فریاد کریں گے؟ جس حکومت کے دور میں یہ ظلم ہوا ہے، انصاف بھی وہی حکومت کرے گی۔ شاباش، تم اپنے مشن پر نکل جاؤ۔ لڑکوں کو راتوں رات ہوشیار کر دو۔ گرفتاری وغیرہ سے ہرگز نہ گھبرانا۔ راتوں رات تمہارے پلے کارڈز تیار ہو جانے چاہیے۔ اس نے لڑکوں کو ہدایت جاری کر کے رخصت کر دیا۔ ارسلان کو اس نے اپنے پاس ہی روک لیا تھا اور اب وہ اس سے مخاطب تھا۔ یار، بڑی ذہنی تھکاوٹ ہو رہی ہے، کوئی بندوبست کرو بھائی۔ اب اس بوڑھے کا خیال بھی تم نے ہی رکھنا ہے۔ وہ تمہاری بیگم صاحبہ کو تو اپنے سیاسی چکروں سے نجات ہی نہیں ملتی۔ ملک نے بڑی بے شرمی سے کہکا لگایا۔ جواب میں ارسلان نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا اور اب وہ یہاں سے سیدھا بیگم صاحبہ کے پاس جا رہا تھا۔ وہ آج ہی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ انٹیلیجنس مختارہ بائی کے کوٹھے تک پہنچے، وہ اس کھیل کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ نجمہ بیگم نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنے سیف کا تالا کھولا اور 50,000 روپے اس کے سامنے رکھ دیے۔ کیا خیال ہے، اس سے مطمئن ہو جائے گی وہ؟ اس نے ارسلان کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑیں۔ اس نے نوٹ اپنے کوٹ کی جیب میں محفوظ کر لیے۔ فوٹوگرافری کے لیے کیا بندوبست کیا ہے آپ نے؟ اس نے نجمہ کی طرف دیکھا۔ میں خود کروں گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں خود تصویریں اتاروں گی اور اتنی صفائی سے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں، کالج لائف میں فوٹوگرافی کا مقابلہ جیت چکی ہوں، اور پھر اس کھیل میں ہم کسی تیسرے فریق کو داخل ہی کیوں کریں؟ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ساری تصویریں ہمیں لوٹا دے گا؟ کمال کی ہوشیار عورت تھی وہ۔ ارسلان اسے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی مرتبہ داد دے چکا تھا۔ میں فریج میں شراب کی تیز نشے والی بوتل رکھ دوں گی، تم خود وہ بوتل نکال کر نازنین کو دینا، بے فکر رہو، وہ زہر نہیں ہوگا۔ اس نے منصوبے کا اگلا حصہ بیان کیا۔ یہ شخص معمولی زہر سے مرنے والا بھی نہیں، نجمہ صاحبہ۔ ارسلان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شاباش، تم اپنے مشن پر چلے جاؤ، میں بعد میں اپنا کام شروع کرتی ہوں۔ میں اس طوائف کے سامنے نہیں آؤں گی، اسے علم ہی نہیں ہوگا کہ تصویریں کس نے اتاری ہیں۔ تم بھی اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ فرمائیں، اس نے نجمہ بیگم سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اپنی مختلف جیبوں میں ٹھونسے نوٹوں میں سے آدھے اس نے اپنی الماری میں رکھے، اسے تالا لگایا اور گاڑی میں بیٹھ کر مختارہ بائی کے کوٹھے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مختارہ کی رال اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی ٹپکنے لگی۔ ارسلان اس کا ہاتھ پکڑ کر فوراً دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے 25,000 روپے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ نائکا نے اتنے روپے اکٹھے کب دیکھے تھے؟ ندیتے بچوں کی طرح لپک کر اس نے روپے اٹھائے اور اپنی جھولی میں رکھ لیے۔ کتنے ہیں بیٹا؟ 25,000۔ اتنے کم؟ ایڈوانس ہے بی بی۔ اور ایک بات غور سے سن لینا، اب ہم نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے، اب بھاگنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ ان لوگوں کی دوستی کے جتنے فائدے ہیں، دشمنی کے اتنے نقصانات۔ بی بی، یہ تو سونے کی مرغیاں ہیں، ایک ایک کر کے ان کے انڈے نکالو گی تو مزے میں رہیں گے، ایک ہی مرتبہ چھری پھیر کر اپنا ہی نقصان کریں گے۔ میں نے جان بوجھ کر زیادہ ایڈوانس نہیں مانگا، کام ایسے کریں گے جیسے ہم احسان کر رہے ہیں ان پر، تب ہی بات بنے گی۔ اتنے پیسے میں نے تمہارے لیے ایڈوانس حاصل کیا ہے، ان سے آدھے پیسوں میں شریفہ کی بیٹیاں سارا کام کرنے کو تیار ہو جائیں، بس چپ چاپ میری بات مانتی رہو تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔
اس نے مختارہ بائی کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ شاید مختارہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس نے نازنین کو سارے داؤ پیچ سکھا کر ارسلان کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ ارسلان جان بوجھ کر رات دیر گئے یہاں سے روانہ ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس درمیان ملک صاحب کی آتش شوق اتنی بڑھ جائے کہ پھر وہ ہوس کے ہاتھوں بالکل اندھے ہو کر رہ جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ نازنین کے ساتھ کوٹھی پہنچا تو ملک صاحب بے چینی سے ان کے منتظر تھے۔ مسلسل انتظار نے انہیں الجھن اور غصے میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن نازنین کے سراپے پر نظر پڑتے ہی ان کا غصہ ہوا ہو گیا۔ ذرا تیاری میں دیر ہو گئی تھی سرکار، اور یوں بھی اندھیرے کا انتظار ضروری تھا۔ آپ عزت دار لوگ ہیں، اجالے میں کسی نے مجھے دیکھ لیا ہوتا تو۔ اس نے ملک صاحب کی باہوں میں باہیں ڈال کر انہیں خوابگاہ کی طرف دھکیلا۔ ارسلان نے فریج سے بوتل نکال کر رکھ دی تھی اور نازنین اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ملک صاحب، میں ذرا ہاسٹل تک جا رہا ہوں صبح کا بندوبست کرنے، اس نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ نہیں، لڑکے اپنا کام کر لیں گے، تم آرام کرو، صبح جلدی نازنین کو چھوڑ آنا، انہوں نے ارسلان سے کہا۔ باہر نکلتے وقت اس کی چھٹی حس نے کمرے کے بھاری بھرکم ریشمی پردے کے پیچھے اسے سرسراہٹ کا احساس دلا دیا تھا۔ جانتا تھا کہ ملک صاحب کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نجمہ بیگم نے یہاں مورچہ سنبھال لیا ہوگا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر وہ صوفے پر گر پڑا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے یہ انتہائی خطرناک قدم اٹھا کر اپنی زندگی سے جوا کھیلا تھا۔ اگر ملک صاحب کو ذرا سا بھی ہوش ہوا اور انہیں احساس ہو گیا کہ کوئی سازش کی گئی ہے تو وہ مختارہ اور نازنین کو ارسلان سمیت اس طرح غائب کرواتا کہ بعد میں ان کا نام و نشان نہ ملتا۔ اس کا دل خزاں کے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دل ہی دل میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس مرحلے کے خیر و خوبی گزر جانے کی دعا مانگ رہا تھا۔ نجمہ لاکھ چلاک ہوشیار سہی، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اس اذیت ناک صورتحال سے بچنے کے لیے وی سی آر پر ایک بےہودہ فلم چلا دی گئی تھی، لیکن اس فلم میں اس کا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ 2 گھنٹے تک اس نے اس کیفیت کا عذاب جھیلا، جب اچانک ہی اس نے بلی کی طرح دبے قدموں نجمہ بیگم کو اس طرف آتے دیکھا۔ کیمرہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اس کا چہرہ احساس فتح سے تمتما رہا تھا۔ ارسلان کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنی 2 انگلیوں سے فتح کا نشان بنایا اور فتح کے نشے سے لڑکھڑاتی اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ اس نے ارسلان کا ہاتھ مضبوطی سے دبا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ارسلان سہم کر رہ گیا۔ تھینک یو ارسلان۔ اس کی آواز آج ارسلان کو معمول سے بالکل مختلف سنائی دے رہی تھی۔ ایک خمار سا اس پر طاری تھا۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ میں دنیا کا جدید ترین کیمرہ دیکھ لیا تھا، ایسا کیمرہ جو فلش لائٹ کے بغیر بھی اندھیرے میں تصویریں اتار سکتا تھا، جبکہ اندر تو اچھی خاصی روشنی تھی۔ صبح ملاقات ہوگی، کہہ کر اس نے ارسلان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور فتح کے نشے کی اسی کیفیت سے سرشار سیڑھیوں کی طرف چل دی۔ سیڑھیوں کے خاتمے پر اپنے کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے ایک مرتبہ پھر ارسلان کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور ایک عجیب سا اشارہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارسلان کو اپنے خون میں انگارے دہکتے محسوس ہونے لگے تھے۔ اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا تھا، وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ رات ڈھل رہی تھی جب نازنین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے صوفے پر اونگتے ہوئے ارسلان کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا اور اپنے ساتھ باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ارسلان نے اٹھ کر زوردار انگڑائی لی اور اس کے ساتھ کار کی چابی سنبھالتا باہر آ گیا۔ کون تھی وہ؟ میں نے اسے دیکھا تھا، کوئی عورت تھی، اس نے ارسلان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ کیا مطلب، تمہاری عقل گھاس چرنے تو نہیں گئی؟ کہیں تم نے بھی ملک صاحب کے ساتھ چڑھا تو نہیں لی؟ ارسلان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ جواب میں نازنین قسمیں کھانے لگی کہ اس نے ایک عورت کو پردے کے پیچھے سے تصویریں اتارتے دیکھا ہے۔ بامشکل ارسلان اسے یقین دلانے میں کامیاب ہوا کہ وہ عورت نہیں مرد تھا۔ بال اس کے چونکہ بڑے بڑے تھے اس لیے شاید اس نے لڑکی سمجھ لیا ہو۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، ویسے وہ تھی کوئی عورت، نازنین نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، جو تم کہہ رہی ہو وہی سچ ہوگا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ارسلان نے زچ ہونے کے انداز میں کہا۔ آپ تو ناراض ہو گئے، نازنین نے بےہودہ سی حرکت کرتے ہوئے کہا۔ نازنین کو وہ اس کے کوٹھے کی سیڑھیوں تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ بازار کی رونقیں ماند پڑ چکی تھیں، دکاندار اپنی دکانیں بڑھا رہے تھے اور کسی بھی دم ایک منحوس صبح یہاں اترنے والی تھی۔ بازار میں کہیں کہیں گشت کرتے مقامی تھانے کے اکا دکا سپاہی تھے یا پھر کھانے کی دکانوں کے باہر تماش بینوں کی چھوڑی ہوئی ہڈیوں پر منہ مارتے خارش زدہ کتے۔
اور بلیاں۔ واپس آ کر وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر ہی بے سدھ ہو کر گر پڑا۔ اسے ملک صاحب نے بازو ہلا کر بیدار کیا تھا۔ سوری سر، اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ کوئی بات نہیں یار، آج تو میری آنکھ بھی نہیں کھل رہی تھی۔ جانے اس سالی نے کیا پلا دیا، ابھی تک دماغ گھوم رہا ہے۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی پی گیا تھا۔ ملک صاحب بولے۔ سر، چیز ہی ایسی تھی، اس نے بے شرموں کی طرح دانت نکالتے ہوئے کہا۔ جواب میں ملک نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ تیار ہو کر انہوں نے ناشتہ اکٹھے ہی کیا۔ اس کے بعد ارسلان طلبہ کا جلوس منظم کرنے کی مہم پر نکل گیا۔ ملک صاحب نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ سامنے نہ آئے اور پیچھے ہی رہے۔ وہ اتنے کام کے نوجوان کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملک نے اپنے کمرے میں ٹیلی فون سنبھال لیا تھا۔ وہ اخبارات میں اپنے زر خرید صحافیوں کو اس جلوس کی شاندار کوریج کی ہدایات جاری کر رہا تھا، اور جواب میں سر، یس سر، مطمئن رہیے سر، ملک صاحب خادم ہیں آپ کے، جیسے جوابات سن رہا تھا۔ جلوس اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ انتظامیہ چکرا کر رہ گئی۔ نوجوانوں نے پلک جھپکتے شہر کی معروف ترین شاہراہ پر 4 سرکاری بسیں روک کر انہیں نظر آتش کر دیا۔ طلبہ اتنے پتھرے ہوئے تھے کہ ہنگامی پولیس کے دستے انہیں منتشر کرنے کے لیے پہنچے تو وہ پولیس سے ٹکرا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مال روڈ میدانی جنگ کا منظر پیش کرنے لگی۔ ایک طرف تو نوجوان طلبہ پولیس پر پتھراؤ کر رہے تھے اور دوسری طرف سے پولیس بھی ان طلبہ پر پتھر پھینک رہی تھی۔ آنسو گیس کے گولوں نے فضا مکدر کر دی تھی اور نزدیکی آبادیوں میں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے پولیس اور طلبہ کا جم کر مقابلہ ہوا۔ دوران مختلف اخبارات کے صحافی اپنے پیشہ ورانہ فرائض جان ہتھیلی پر رکھ کر ادا کر رہے تھے۔ 2-3 فوٹوگرافروں کو بھی پولیس نے بری طرح پیٹ ڈالا اور ان کے کیمرے چھین کر فلمیں ضائع کر دیں۔ اس کے باوجود کچھ فوٹوگرافر تصویریں بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ نیا آئی جی، جو صوبائی سربراہ کا رشتہ دار بھی تھا، اس صورتحال سے بکلا کر رہ گیا۔ وہ اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کوس چکا تھا، جن کے ملازمین کی فوج ظفر موج شہر میں دندناتی پھرتی ہے، اور جنہیں طلبہ کے اس جلوس کی پیشگی خبر ہی نہ ہو سکی۔ بڑی مشکل سے طلبہ کو منتشر کیا گیا۔ سرکاری املاک کی تباہی، زخمی طلبہ اور پولیس والے تشدد کا شکار صحافی اور رپورٹرز، متاثرین، راہ گیر اور ان کی گاڑیاں۔ وہاں کوئی ایک مسئلہ تو نہیں تھا۔ مقامی انتظامیہ کو صورتحال کی سنگینی کا مکمل احساس تھا، اور وہ جانتے تھے کہ کل کے اخبارات میں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کی خبریں چھپیں گی تو عوام میں اس کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ صوبائی سیاسی لیگ کے سیاستدان اپنی جگہ پریشان تھے کہ مرکزی پارٹی ایشو کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف عوامی طوفان کھڑا کر دے گی اور ان کی ساکھ کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اس وقت صوبائی وزیر اعلیٰ کے ہاں ہنگامی اجلاس ہو رہا تھا، جس میں کابینہ اور انتظامیہ کے اعلیٰ اراکین کے علاوہ پارٹی کے سینئر عہدیدار بھی موجود تھے، لیکن ملک صاحب حاضر نہیں تھے۔ جب سیکرٹری جنرل نے انہیں ہنگامی میٹنگ کی اطلاع دی تو انہوں نے خرابی صحت کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ ہر کوئی اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا تھا، لیکن نوجوان اور جہاں دیدہ صوبائی سربراہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا انقلابی طلبہ تنظیم کی تنابیں کس کے ہاتھ میں ہیں اور کس کے اشارے پر یہ لوگ اتنے پتھرے ہوئے ہیں۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنی سیکرٹری کو پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ ملک صاحب کے گھر جانا ہے ابھی اسی وقت، انہوں نے سیکرٹری سے کہا۔ اوکے سر، سیکرٹری نے حفاظتی گارڈ کو مطلع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک صاحب کے گھر ان کی مزاج پرسی کر رہے تھے۔ کیا بات ہے ملک صاحب، نصیب دشمنا، طبیعت کچھ خراب ہو گئی کیا؟ وزیر اعلیٰ نے بڑی ذو معنی سی بات کہہ دی تھی۔ ہم تو کمزور بندے ہیں جناب، ذرا سا موسم بگڑا اور طبیعت خراب ہوگی۔ ظاہر ہے جناب، سردی گرمی کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ ملک نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ ملک صاحب، یہ لڑکوں کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، انہوں نے گلہ کرنے کے انداز میں کہا۔ جناب، میری کیا حیثیت ہے؟ آپ کے منہ چڑے لوگ جو میرے خلاف میٹنگیں بلاتے ہیں وہی جانتے ہوں گے۔ میں سمجھا نہیں، واقعی یہ خبر وزیر اعلیٰ کے لیے نہیں تھی۔ پھر تو ہم نے سائیں جھانکی مار لی، ہم تو سیاست دان نہ ہوئے، ہماری حیثیت تو پھر منشیوں والی ہو گئی نا۔ ملک صاحب جانے کیا کیا کہتے رہے۔
مدبر نوجوان اور حالات پر نظر رکھنے والے وزیر اعلیٰ کو ساری بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ ملک صاحب، میرے ہوتے ہوئے آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ کس کی مجال ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے خلاف سازش کرے؟ ٹھیک ہے جناب، جیسا آپ کا حکم۔ یہ لڑکے سر پھرے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں بھی آنے دھمکانے لگتے ہیں۔ غلطی میری ہی تھی، ذرا ہاتھ تنگ ہے آج کل، خرچہ پانی تھوڑا کم دے رہا ہوں۔ خیر کچھ کرتے ہیں۔ ملک نے ایک اور پتا پھینکا۔ اس کی آپ پرواہ نہ کریں، ہمیں صوبے میں امن و امان چاہیے، خواہ اس کی کچھ ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ ملک صاحب کو وزیر اعلیٰ اپنے ساتھ میٹنگ میں واپس لے آئے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں انقلابی طلبہ تنظیم کے لیڈر جمع ہو چکے تھے۔ انتظامیہ سے میٹنگ کے بعد انہوں نے اپنی تحریک ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔